گئی محبت رسول عزیزو، اللہ کے واسطے سوچا کرو، اللہ کے واسطے سوچا کرو کہ جو رسول فرماتے ہیں کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اللہ رب العالمین کا کلام ہے، باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، بھلا بتائیے کہ کون کس کے کام آئے گا؟ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر آدمی اپنی فکر کرے گا، ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے گا۔ اس کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ اس کی فکر کریں اور لوگوں میں یہ فکر کو اجاگر کریں عزیزوں۔ اگر کوئی آدمی حقیقت معنی میں نبی آخر زماں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت رکھتا ہے تو اس کی نظر میں دنیا کی تمام تر محبتیں ہیچ نظر آتی ہیں، اور جس قدر نبی سے زیادہ محبت ہوگی اسی قدر اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہوگا، اور جس قدر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اکمل، مکمل اور کمپلیٹ سمجھے گا اسی قدر دنیا کے تمام لوگوں کی باتوں کو کمتر سمجھے گا۔ کیوں؟ یہ سب چیزیں کیسی ہیں؟ نسبی ہیں، نسبی چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کسی سے زیادہ محبت کرتا ہے، کسی سے کم محبت کرتا ہے۔ جس سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کے اندر یقیناً اس سے زیادہ خوبیاں ہیں جس سے کم محبت کرتا ہے۔ میرے خیال میں یہ فرق واضح طور سے کوئی بھی آدمی محسوس کر سکتا ہے کہ جو جس سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کے اندر زیادہ خوبی دیکھتا ہے۔ خوبی کس کے اندر زیادہ؟ جس سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور جس سے کم محبت کرتا ہے یقیناً پہلے والے سے دوسرے کے اندر کم خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ اب دیکھ لیجئے کہ ایک آدمی اپنے والدین سے محبت کرتا ہے، اپنے اساتذہ سے محبت کرتا ہے، اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، بہت سے دوستوں اور احباب سے محبت کرتا ہے، لیکن اس کے سامنے ان تمام لوگوں سے بڑا محبوب کوئی اور ہو تو یقیناً تمام کی باتوں کو ٹھکرا دیتا ہے، اور سب سے زیادہ اس کے نزدیک جو محبوب ہے اس کی بات کو لے لیتا ہے۔ مومنوں کا پہلے سے بھی یہی شعار رہا ہے، مومنین اولین ان کا شعار یہ رہا ہے کہ وہ تمام سے محبت کرتے تھے، لیکن اللہ اس کے رسول کی بات آ گئی تو پھر کوئی ویلو ان کی باتوں کی نہیں ہوتی تھی۔ حضرات صحابہ کرام میں اس کی مثالیں بہت زیادہ ملتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں عمرو بن العاص کا واقعہ، انہوں نے جب اسلام قبول کر لیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار بن گئے، ان کی والدہ نے کہا کہ جب تک تو اس کی نبوت اور رسالت کا انکار نہیں کر دے گا تب تک نہ کھانا کھاؤں گی، نہ پانی پیوں گی، اور نہ سایہ میں بیٹھوں گی۔ بڑا چیلنج ان کے سامنے، ان کی زندگی کا سب سے بڑا چیلنج تھا یہ۔ اب کریں تو کیا کریں؟ اور آج بہت سے ہمارے بھائی ہیں جن کے ساتھ اس قسم کے مسائل پیش آتے ہیں، بہت بڑا چیلنج ہے۔ ایک طرف ماں کہہ رہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کر دو، جب تک تم انکار نہیں کرو گے تب تک میں کھاؤں گی بھی نہیں، پانی بھی نہیں پیوں گی، اور سائے کے اندر بیٹھوں گی بھی نہیں۔ دوسری طرف ان کا ایمان ہے، ان کا ایقان ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آخری نبوت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آخری رسالت ہے،
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آدمی روئے زمین پر نہ آیا ہے اور نہ آئے گا. مسئلہ چھوٹا نہیں تھا. یقیناً اس آدمی کے لیے یہ مسئلہ چھوٹا ہو سکتا ہے جس کی زندگی میں یہ مرحلہ نہ آیا ہو، لیکن جس کی زندگی میں ایسا مرحلہ آتا ہے وہ واقعتاً اپنی زندگی کا سب سے کٹھن، سب سے مشکل مرحلہ تصور کرتا ہے. لیکن جس قدر اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اسی قدر وہ کامیاب بھی ہوتا ہے. ماں نے یہاں تک ہی نہیں کہا کہ جب تک نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی اور نہ سائے میں بیٹھوں گی تب تک تمہاری ذلت اور رسوائی کا سامان بنوں گی. لوگ کہیں گے کہ دیکھو اس کی ماں نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے اور نہ سائے میں جاتی ہے، تمہاری ذلت کا سامان ہوگا. عمرو بن العاص نے صبر کیا، صبر کرتے رہے، یہاں تک کہ جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا انہوں نے اپنے کلیجے پر پتھر رکھ کر کہا، میری ماں تیرے پاس تو ایک ہی جان ہے، تیرے پاس تو ایک ہی جان ہے، اگر تیرے پاس 100 جانیں بھی ہوتی اور تو 100 جانیں بھی قربان کر دیتی تب بھی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت سے انکار نہیں کرتا. آج گروہ بندی، فرقہ بندی اور اسلام کے نام پر جتنے تفرقہ بازیاں ہیں ان میں قدر مشترک ایک چیز پائی جاتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت نہیں ہے. کوئی بھی ہو، ہمارے سامنے جتنے فرقے نظر آ رہے ہیں، کوئی کسی صحابی کی محبت میں پاگل ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کمی کرتا ہے. صحابی کی محبت، آپ اشارہ سمجھتے جائیے گا. کوئی تابعی کی محبت میں پاگل ہو گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو نہیں سمجھتا ہے، تابعی تبع تابعی کے پیچھے اپنا گروپ بنائے ہوا ہے. اور کوئی بعد کے لوگ کو اپنا پیشوا اور رہنما بنایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشوائی پر قدغن ڈالا ہے، روک لگائی ہے، اور اسی وجہ سے ان کی پہچان ہے. عزیزو، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے لیے بے قرار ہوں گے جو دنیا کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے بے قرار تھا. قیامت کے دن یہ جتنے بھی ہم اعمال کرتے ہیں، جتنے بھی افعال انجام دیتے ہیں، ان تمام کے پیچھے ایک ایمان ہے، ایمان بالآخر. دنیا میں تو آدمی کیسے بھی زندگی گزار سکتا ہے اور لوگ گزارتے بھی ہیں. مسئلہ کس کا ہے؟ آخرت کا ہے. نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، یہ صدقات، خیرات سب کسی کے لیے کرتے ہیں؟ آخرت میں کامیابی کے لیے کرتے ہیں، آخرت میں کامرانی کے لیے کرتے ہیں. اگر یہ جذبہ مفقود ہو جائے، ختم ہو جائے، یقین جانیے ان عملوں کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. ریاکاری ہے، یہ دکھاوا ہو سکتا ہے،
سنانا ہو سکتا ہے، لیکن جس کا ایمان آخرت پر ہوگا وہ جو کچھ بھی کرے گا اللہ کی رضا کے لیے قیامت کے دن کامیابی اور کامرانی کے لیے کرے گا۔